ادائے خلیل ادائے خلیل ادا کرنے کی ہم کو نعمت ملی، ادائے خلیل ادائے خلیل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کریم کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بکری کو ذبح کرنے کے لیے اسے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ارشاد فرمایا، تیرے لیے خرابی ہو، اسے موت کی طرف اچھے انداز میں لے کر جا۔ ناظرین، اس حکایت میں جانور کو ذبح کرتے وقت کا ایک ادب سکھایا گیا ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور کو بلا وجہ نہ گھسیٹا جائے، کیونکہ اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہر کام کے کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں جن پر عمل کر کے وہ کام اچھے انداز سے سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح قربانی مسلمانوں کا ایک اہم دینی کام ہے اور اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اگر ان آداب کا لحاظ کرتے ہوئے قربانی کی جائے تو انشاءاللہ الکریم اچھے انداز سے یہ اہم کام ہو جائے گا اور بہت سے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ تو آج کے سلسلے میں انشاءاللہ الکریم ہم قربانی کرتے وقت کے کچھ آداب کے بارے میں سنیں گے۔ ناظرین، قربانی کا پہلا ادب یہ ہے کہ جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہ کیا جائے۔ الحمدللہ الکریم بہت سے لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں اور وہ جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرتے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اس حوالے سے غفلت و سستی سے کام لیتے ہیں اور جانور کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیتے ہیں، حالانکہ انہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، قربانی کا دوسرا ادب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے۔ دیکھیے، ایسا کرنے سے جانور جلدی سے ذبح ہو جائے گا اور اسے کم سے کم تکلیف پہنچے گی۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی ادب سکھایا ہے۔ چنانچہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا جب تم کسی کو قتل کرو تو احسن یعنی بہت اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو احسن یعنی خوب عمدہ طریقے سے ذبح کرو، اور تم اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا کرو اور ذبیحہ کو آرام دیا کرو۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے قریب سے گزرے، وہ بکری کی گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا اور بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ارشاد فرمایا، کیا تم پہلے ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اسے لٹانے سے پہلے اپنی چھری تیز کیوں نہ کر لی؟ تو ناظرین، بقرعید کے دن ایسے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے گرایا ہوا ہوتا ہے اور اسی دوران جانور کے سامنے چھری تیز کی جا رہی ہوتی ہے، تو ایسا کرنا ہرگز مناسب نہیں۔ درست طریقہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے گرانے سے پہلے ہی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے اور چھری جانور کے سامنے بھی تیز نہ کی جائے۔ اور قربانی کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جانور کو ذبح کرنے والے کا منہ قبلہ شریف کی طرف ہو اور جانور کا منہ بھی قبلہ شریف کی طرف ہو۔ دیکھیے کہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں قبلہ مغرب یعنی ویسٹ کی طرف ہے، لہٰذا پاک و ہند میں رہنے والوں کے لیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے اس طرح گرایا جائے کہ جانور کی پیٹھ مشرق یعنی ایسٹ کی طرف ہو،
کہ ایسا کرنے سے اس کا منہ خود بخود قبلے کی طرف ہو جائے گا، اور اب ذبح کرنے والا اپنا منہ قبلے شریف کی طرف کر کے اسے ذبح کر دے۔ اس کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کی طرف سے جو جاری کردہ ویڈیوز ہیں یہ بھی آپ کو مل سکتی ہیں کہ جانور کو عیش کی طرف کس طرح گرانا، چونکہ ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے اس طرح کہ وہ سن کر جو ہے وہ اس پر عمل کر لے، لہٰذا ایک تو یہ کہ ویڈیو میں بھی دکھا جا سکتا ہے، دوسرا یہ کہ امیر سنت نے ابلغ گھوڑے سوار میں اس کا مسئلہ بیان کیا ہے، تو اس میں آپ اچھے طریقے سے اس کو پڑھ کر اور غور کر کے آپ جو ہے وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا۔ افسوس کہ ہمارے ہاں بقر عید کے دن بہت سی جگہوں پر اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پہلے جانور کو ذبح کرنے کے لیے نیچے گرایا جاتا ہے اور پھر بیچارے کو گھسیٹ کر اس کا منہ قبلے کی طرف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو برائے کرم جانور کو گرانے سے پہلے ہی قبلے کا تعین کر لیجئے، اور لٹانے کے بعد بالخصوص پتھریلی زمین پر گھسیٹ کر قبلہ رخ کرنا بے زبان جانور کے لیے سخت اذیت اور تکلیف کا باعث ہے، لہذا ایسا ہرگز نہ کیجیے۔ قربانی کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد ذبح کرنے والا جانور کی گردن کے قریب اس کے پہلو پر اپنا سیدھا پاؤں رکھے اور اللہم لکا و منکا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دے۔ اب جو شخص ذبح کر رہا ہے اگر قربانی اسی کی طرف سے ہو تو وہ ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر قربانی کسی دوسرے کی طرف سے ہو تو ذبح کرنے والا منی کے بجائے من کہہ کر اس کا نام لے لے۔ ناظرین، قربانی کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ذبح کرنے میں اتنا نہ کاٹیں کہ چھری گردن کے مہرے یعنی ہڈی تک پہنچ جائے، کہ یہ بلا وجہ کی تکلیف ہے۔ پھر جب تک جانور مکمل طور پر ٹھنڈا نہ ہو جائے نہ اس کے پاؤں کاٹیں اور نہ ہی کھال اتریں۔ ذبح کر لینے کے بعد جب تک روح نہ نکل جائے چھری کٹے ہوئے گلے پر مس یعنی ٹچ نہ کریں اور نہ ہی ہاتھ ٹچ کریں۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں بعض قصاب جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے ذبح کے بعد تڑپتی گائے کی گردن کی زندہ کھال ادھیڑ کر چھری گھونپ کر اس کی دل کی رگیں کاٹ دیتے ہیں۔ اس طرح بکرے کو ذبح کرنے کے بعد فوراً بیچارے کی گردن چٹخا دیتے ہیں۔ بے زبانوں پر اس طرح کے مظالم نہ کیے جائیں۔ نیز ایسی صورت میں جس سے بن پڑے اس کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو بلا وجہ ایذا پہنچانے والے کو روکے۔ اگر باوجود قدرت نہیں روکے گا تو خود بھی گناہ گار اور جہنم کا حقدار ہوگا۔ اور اس میں پہلے سے ہی طے کر لیا جائے قصاب سے، یعنی جو بھی جانور ذبح کرنے والا ہے اس سے طے کر لیا جائے کہ میں جو ہے وہ جیسے جانور ذبح ہوگا میں تم سے چھری لے لوں گا، اور جب تک میرا جانور ٹھنڈا نہیں ہوگا تب تک تم اسے چھیڑو گے نہیں۔ بس تم نے شریعت کے مطابق، حکم شرع کے مطابق، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق جتنی چھری پھیل لی بس پھیل لی، اب مزید آگے میں نہیں کرنے دوں گا جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ تو اس طرح طے کر لیں گے تو پھر آسانی ہوگی۔ ناظرین، وہ لوگ جو جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی روح نکلنے سے پہلے چھریاں چلا کر بے زبان جانوروں کو بلا وجہ تکلیف پہنچاتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں مرنے کے بعد عذاب کے لیے یہی جانور ان پر مسلط نہ کر دیا جائے۔ آئیے اس حوالے سے ایک عبرت انگیز حکایت سنتے ہیں۔ انسان نے ناحق کسی چوپائے کو مارا یا اسے بھوکا پیاسا رکھا یا اس سے طاقت سے زیادہ کام لیا تو قیامت کے دن اس سے اسی کی مثل بدلہ لیا جائے گا جو اس نے جانور پر ظلم کیا یا اسے بھوکا رکھا۔ اس پر درج ذیل حدیث دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ لٹکی ہوئی ہے اور ایک بلی اس کے چہرے
اور سینے کو نوچ رہی ہے اور اسے ویسے ہی عذاب دے رہی ہے جیسے اس عورت نے دنیا میں قید کر کے اور بھوکا رکھ کر اسے تکلیف دی تھی۔ اس روایت کا حکم تمام جانوروں کے حق میں عام ہے۔ ناظرین، آئیے اب میں آپ کی ایک اہم بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اپنے گھروں میں جانور اور پرندے پالتے ہیں۔ ایسوں سے عرض ہے کہ اگر آپ اپنے جانوروں کے حقوق، مثلا انہیں وقت پر چارہ دینا، پانی پلانا، سردی، گرمی اور بارش وغیرہ موسمی اثرات سے بچانا، بیمار ہونے پر علاج کی سہولت فراہم کرنا، ان کے رہنے کے لیے مناسب جگہ کا اہتمام کرنا وغیرہ جانور کے حقوق ادا کر سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ برائے کرم اپنے حال پر رحم کیجیے اور اپنے آپ کو گناہ اور ظلم سے بچاتے ہوئے جانور اور پرندے وغیرہ ہرگز نہ پالیے۔ قربانی کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب قربانی ہو رہی ہو تو تماشا دیکھنے کی نیت سے وہاں حاضر نہ ہوا جائے، اور یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل، اور بوقت ذبح بنیت ثواب وہاں حاضر رہنا بھی افضل ہے۔ مگر خواتین صرف اسی صورت میں وہاں کھڑی ہو سکتی ہیں جبکہ بے پردگی کی کوئی صورت نہ ہو، مثلا اپنے گھر کے چار دیواری ہو اور ذابح یعنی ذبح کرنے والا محرم ہو، اور حاضرین میں بھی کوئی نامحرم نہ ہو۔ ہاں، غیر محرم نابالغ لڑکا موجود ہو تو حرج نہیں۔ یاد رکھیں، محض مزہ لینے کی خاطر ذبح ہونے والے جانور کے گرد گھیرا ڈالنا، اس کے چلانے اور تڑپنے پھڑکنے سے لطف اندوز ہونا، ہنسنا، قہقہے بلند کرنا اور اس کا تماشا بنانا سراسر غفلت کی علامت ہے۔ ذبح کرتے وقت اپنی قربانی ہو رہی ہو یا کسی اور کی، اس کے پاس حاضر رہتے وقت ادائے سنت کی نیت ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بھی نیت کرے کہ میں جس طرح آج راہ خدا میں جانور ذبح کر رہا ہوں، جانور قربان کر رہا ہوں، بوقت ضرورت انشاءاللہ الکریم اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ نیز یہ بھی نیت ہو کہ جانور ذبح کر کے اپنا نفس امارہ بھی ذبح کر رہا ہوں اور آئندہ گناہوں سے بچوں گا۔ ناظرین، قربانی کے ادب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، لیکن عام طور پر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا ایسا کرنا مناسب نہیں۔ ہاں، اگر جگہ کم ہے اور گنجائش نہیں ہے تو اب ایسا کرنے میں حرج نہیں۔ اللہ کریم قربانی کے ان آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادائے خلیل، ادائے خلیل، ادا کرنے کی ہم کو نعمت ملی، ادائے خلیل، ادائے خلیل۔